الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بندہ بنایا، ایمان کے ساتھ پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماوے. آمین. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. آپ حضرات یہ غور کریں کہ انسان کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی نفع یا نقصان یا کچھ اور کوئی سمجھ کر یہ کام کو انجام دیتا ہے. کوئی اگر بنا مقصد کے کوئی کام کرتا ہے، بنا نیت کے، بنا کوئی انجام کے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے، پھر اس کو آپ بیوقوف اور پاگل کہیں گے، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور بے مقصد کے کام بیوقوف ہی کر سکتا ہے، پاگل ہی کر سکتا ہے. لیکن ایک عقل مند اور ایک کوئی بھی انسان جو عقل مند ہے، ہوشیار ہے، صلاحیت مند ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا تو شاید اس سے بات واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آ سکے. ایک انسان سفر میں نکل رہا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے. اب اگر آپ اس کو یہ بات پوچھیں کہ بھئی آپ کولہاپور کیوں جا رہے ہیں سفر میں، کیا مقصد ہے آپ کا، ایسے ہی جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. گھومنے کے مقصد سے جا رہا ہے، پڑھائی علم حاصل کرنے کے مقصد سے جا رہا ہے، بزنس کے مقصد سے جا رہا ہے، مہمانوں کی ملاقات، رشتہ داروں اقارب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے. یہ مقصد ہے. یہ آپ سے نہیں کہے گا کہ میں تو یوں ہی جا رہا ہوں. ارے یوں ہی کیا، جانے کا کوئی مقصد ہے، خریداری کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے. تو انسان کوئی بھی کام بنا مقصد کے کرتا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی مقصد کے تحت مقصد کو دے کر بھیجا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو غور کریں، سوچیں، سمجھیں، پرکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کیا مقصد دے کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی کو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیوں بھیجا اللہ نے، اس کے پیچھے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو جب ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو خالص اپنی عبادت کے لیے بھیجا. یہ مقصد ہے اللہ کا کہ میرا بندہ اور میری بندی اور میرے تمام جن کو میں نے پیدا کیا ہے وہ صرف میری مان کر چلے، اپنی مرضی نہ چلائے.
میرے احکام پر چلے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، دین پر چلے، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالے، اپنے آپ کو صحابہ اکرام کی طرح پیش کریں، قربانیاں دیں، دین پر زندگی گزارے، اپنی من مرضی پر نہ چلے۔ ہاں اگر اب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ انسان اگر کسی مقصد کے تحت کوئی کام کو لے کر چلتا ہے، میں نے ایک چھوٹی سی مثال ابھی پیش کی تھی کہ آپ اگر اس بندے سے پوچھیں گے کہ آپ کولہاپور کیوں جا رہے ہیں تو وہ 3 جواب کوئی نہ کوئی اپنا مقصد بتائے گا، یا تو میں گھومنے جا رہا ہوں، تو گھومنے کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ خوشی ملے گی، طبیعت میں راحت ملے گی، بھئی مقصد ہوا تو طبیعت خوش ہوئی۔ اسی طرح کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے تو ملاقات کر رہا ہے اس لیے تاکہ تعلقات مضبوط ہو جائے، اور اس کے پیچھے اور بھی اس کے مقاصد ہوں گے۔ ملاقات اس لیے کر رہا ہو تاکہ میرے کوئی اس سے فائدہ ہو جائے، کل ہو کر اگر میں کچھ ہوں تو وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے، میرا لین دین اس سے بہتر ہو، یا اگر کوئی بزنس کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ سوچ کر جا رہا ہے۔ یعنی مقصد کو انجام دینے کے بعد وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا یا برا ہمارے سامنے ہو کر رہے گا۔ ہم اگر اچھی طرح سے مقصد کو انجام دیں گے تو اس کا بہترین بدلہ ہمارے پاس آئے گا، اور اگر ہم اس کو بری طریقے سے انجام دیں گے تو برا بھی سامنے آئے گا۔ فرض کیجئے اگر ایک بندہ کسی مہمان سے ملنے کے لیے کسی اور جگہ کسی اور کے گھر گیا، تعلقات ہے، مضبوط ہے، دوست ہے، اور اگر وہ گھستے ہی جا کر سلام نہ کر کے بجائے کہے ارے اس کو 4 گالی دے دے یا اس سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو کیا اس کا وہ مہمان گھر والا اس کو یہ کہے کہ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ مجھے گالی دے رہے ہیں، آپ آ کر بیٹھ جائیں، مجھے تو آپ کی خاطرداری کرنی چاہیے، میں تو آپ کے لیے اچھے پکوان بناتا ہوں اور آپ کے لیے مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو اور مدد کروں گا، آپ کے لیے آپ کا ہر کام میں ساتھ دوں گا، یہ کہے گا؟ وہ تو دھکے مار کر باہر نکالے گا، بے شرم ہٹو، دوست کہلاتے ہو، کہلانے کے لائق بھی نہیں، تم نے تو آنے اس کی بجائے مجھے گالی دے رہے ہو تو تم میرے گھر میں ایک قدم بھی نہیں رک سکتے۔ یعنی یہ مقصد لے کر چلا تھا کہ میں مہمان کو ملنے جا رہا ہوں، اس نے بری طریقے سے اخلاق اپنے پیش کیے تو اس کو برا بدلہ ملا۔ یہی بندہ اگر جا کر یہ کہتا السلام علیکم، کیسے آپ، خیریت سے ہیں، طبیعت وغیرہ آپ کی کیسی ہے، کیا حالات ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کام دھندہ کیسا چل رہا ہے، بہت تمنا تھی آپ سے ملاقات کرنے کی، خوشی ہو رہی ہے، بس ایسے باتیں کرے گا، ایسے تو کہے گا ہاں یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری واقعی میں ملاقات چاہتا ہے، اس لیے اتنی دور سے آیا ہے، اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کی اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کو اس میں ساتھ دیا جائے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا ایک اچھا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ اگر میری مان کر چلے گا، میری خلاف ورزی نہیں کرے گا، میرے نبی کے طریقوں پر چلے گا، حکموں پر چلے گا، سنتوں کو زندہ کر کے زندگی گزارے گا، آداب و شرائط کے ساتھ احکامات کو پابندی کے ساتھ کرے گا، تو میں اس کو اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہے کہ جس طرح وہ اس کو اس کے رہنے سہنے کا انتظام دنیا کا ایک مہمان اتنا بڑا کر سکتا ہے، تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان، رائی کے دانے کی کیا حیثیت ہے آپ سب، اس کے برابر بھی ایمان کو اگر بچا کر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو بھول گئے، ہمیں یاد نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، یہی زندگی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ زندگی ہے ہماری، صرف کھا لیے، کھانا ہی ہے۔ ارے جانور بھی کھا لیتا ہے، پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ اپنے مقصد کو پہچاننا پڑے گا دوستوں، بزرگوں،
اپنے مقصد کو اگر پہچانیں گے تو زندگی گزارنے کا ایک الگ مزہ ہوگا، سکون ملے گی۔ پھر اگر آپ کے سامنے حالات بھی ہوں گے اور کتنے بڑے حالات کیوں نہ ہو، لیکن دین اور دنیا اور ایمان والے اگر آپ ہوں گے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستہ دے گا اور بصیرت دے گا، ایسی بصیرت دے گا کہ آپ اس موڑ پر بھی گھبرائیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزار کے اس حالات سے مقابلہ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس کی تازی ایک دم سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے۔ کیا صحابہ اکرام پر حالات نہیں آئے؟ ارے بھئی ہمارے پر تو حالات کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ اکرام پر جو حالات آئے، اللہ اکبر، معلوم نہیں کہ میری بیوی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، جنگ میں نکل گئے، کب لوٹوں گا بھی کہ نہیں لوٹوں گا، کئی دن کے فاقے ہیں، پتیاں چبا رہے ہیں، بھوک ایریا رگڑ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع سے غالباً سارے صحابہ اکرام کام کر رہے تھے، تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے فلاں تجھے کیا ہو گیا جو تو اتنا پریشان ہے، یہ ہے۔ تو اس نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کئی دنوں سے فاقے میں ہوں، مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے بھوک کی تڑپ اور شدت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ قربان جائیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں تو نے تو ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھی ہے، میں تو دو پتھر باندھا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے فاقے میں زندگی گزاری۔ یہ حالات کیا ہم سے بڑے ہیں؟ آج اللہ نے ہم پہ اتنی نعمت کی فراوانی کر دی ہے کہ اللہ اکبر، ایک اللہ والوں کا وہ زمانہ ہوا کرتا تھا مدارس کے اندر کہ اللہ والے بزرگان دین جب سبزی منڈی، جب بازاروں میں سبزیاں لگتی تھی اور اگلے دن صبح جا کر اس سبزی منڈی میں جا کر سڑا ہوا آلو جو بچتا تھا، جس کو پھینک دیا جاتا تھا، اور سڑی ہوئی پیاز اور اسی طرح سڑی ہوئی قسم کی سبزیاں اس کو لا کر ابالتے تھے، صاف کرتے تھے، اور اس میں جو اچھا حصہ ہوتا تھا اس کو ابال کر اپنی خوراک بناتے تھے۔ ہمارے دن اتنے بھی برے نہیں آئے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن حالات ہیں، آئیں گے۔ اور ایمان اتنا مضبوط تھا صحابہ اکرام کا کہ ایسے حالات میں بھی ایمان سے پھرے نہیں، اپنے کام کو جاری رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے رہے، تابعداری میں زندگی گزارتے رہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کتنا بڑا انعام، بلکہ کئی صحاباؤں کو تو جنت کی خوشخبریاں دنیا کے اندر سنا دی گئی، جی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ ہوگا کہ اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، اور اگر انسان اپنے مقصد کو بھلا کر، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، جو تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، ہمیشہ کی جہنم، جہاں نہ موت آئے گی نہ خوشی ہوگی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ زندگی، موت کو ایک بھینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، وہ جہنم اتنی سخت ہے کہ وہ موت پکارے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔
غور کرنے کا مقام ہے دوستو بزرگوں کہ آج ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزار کہاں جا رہے ہیں اور حالات کس طرح سے ہم پر یہ ہو رہا ہے. وہ وقت دور نہیں. ہم بارہا اسپین کا واقعہ سنتے ہیں کہ کتنے علماء اکرام ہوا کرتے تھے، لاکھوں لاکھ علماء اکرام، بڑی بڑی مسجدیں، مگر وہاں کے لوگوں نے وہاں کی قدر نہیں کی، اپنی زندگیوں کو بھلا بیٹھے، اس کی واسطے باطل طاقتیں اتنی غالب ہوئی ان پر کہ سب کو نیست و نابود کر دیا. کئی علماء اکرام کو قتل کر دیا. فرمایا جاتا ہے کہ لاشیں نظر آتی تھی، لاشیں. مسجدوں کو بت خانے میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا. لیکن اس دور میں بھی کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اگر میں آپ کو اگر اس کا واقعہ بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں کہ باہر سے شراب خانے کی طرح وہ بنا دیا کرتے تھے، ننگی ننگی عورتوں کی تصویر ہوا کرتی تھی، شراب کی بوتلیں، اور اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم جاری. چونکہ اگر پولیس آئی تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو شراب خانہ ہے، یہاں وہ تعلیم نہیں ہو سکتی. ہزاروں مدارسوں کو توڑ دیا تھا اور قانون لگا دیا تھا کہ کوئی اگر قرآن پڑھنے کی آواز آئی اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی ہوگی. اس دور میں بھی، اس دور کے اندر بھی لوگ اپنے ایمان کو نہیں بھولے. دوستو بزرگو، حالات کا آنا طے ہے. ہر انسان، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. آزمانا ہمارا ہر طریقے سے ہو سکتا ہے. ہم خوف کے ذریعے ایسا ڈرائیں گے، باطل طاقتیں آئیں گی، کاٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ڈر ہو. بھوک کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے، کھانا نہیں ملے گا، دوسروں کے پاس کھانا ہوگا، تمہارے پاس نہیں ملے، تم کو نہیں دیا جائے گا، بھوکے. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور اتنا مال کی کثرت اتنی دیں گے آزمائش کے لیے، کبھی مال کو کم کر دیں گے. اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرا بندہ اس حال میں بھی کس کی طرف جاتا ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ کو بھلا بیٹھتے، اور جب غم اور مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. آج تک ہمیں کبھی خوشی میں تو اللہ یاد آیا ہی نہیں. بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں. ارے صحابہ اکرام تو وہ ہوتے تھے کہ جب ان کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے کہ اللہ یہ کام تو تیری برکت سے ہوا ہے، پہلے تیرا شکر ادا کروں گا پھر وہ دوسرا کام کروں گا. آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ اپنے مقصد کو پہچانیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجنے کا مقصد کیا رکھا. کیوں اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا تم کو اللہ نے ایسے یوں ہی بیکار محمل پیدا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں میرے دوستوں. اللہ نے ہم پہ کتنے احسانات کیے، کتنا ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یہی ہاتھ اللہ نے پیدا کیا، اگر ہاتھ نہیں ہوتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اگر اللہ ہمیں لنگڑا لولا پیدا کرتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں. اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ناک دیا، کان دیا، ہم کیا اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ اپنے وقت کو کیوں گزار رہے ہیں؟ دوستو بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب اصلی مقصد پر آتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر تم اپنے مقصد کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے کہ جنت
تمہارے قدم چومے گی. لیکن ابھی جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کہہ رہے کہ اگر تم اپنے مقصد سے گر گئے، تم نے غیروں کے مقصد کو اپنایا، غیروں کی زندگی کو اپنے اندر لایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو، اس کے احکام کو پر چلنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کہہ رہے اور اللہ دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اس کے بعد کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. چونکہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم مقصد کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈراؤ اپنے آپ کو کہ تو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اے دل تو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. ڈرا تو، اور اپنے گھر والوں کو پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ. انفسکم کا ہے اپنے آپ کو پہلے. ہم بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم خود نہیں کرتے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے چلے جاتے. اپنے آپ کو ڈراؤ، پھر اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کس سے ڈرانا؟ کس سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اللہ. اگر ہم اپنے مقصد کو یاد نہیں رکھیں گے، مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جی قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس آگ سے ڈرا لو اپنے آپ کو، اس آگ سے بچنے کی تیاری کر لو. اگر مقصد کو صحیح پہچان کر زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا. خالدین فیہا ابدا، جہاں کبھی ہمیشہ ہمیش کی جنت، کبھی موت نہیں آئی. ایسی نہروں میں اللہ داخل کرے گا، جس کے ایسی جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کی نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تحتی الانہار خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ایسے تخت ہوں گے، ایسے جام شراب پلائے جائیں گے. یہ رہا. لیکن اگر مقصد سے ہم فیل ہو گئے اور ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ڈراؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو میرے دوستوں، اللہ نے چند دن کی زندگی دی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جانے سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے ایمان کو سدھار لو، اپنی زندگیوں کو غنیمت جانو، اور اپنے مقصد کو یاد کرو کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور اس مقصد کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقصد کو پہچاننے کی صلاحیت اور سمجھ نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.